محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاید اس آپا کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں تو آپا ہی کہوں گا۔ یہ سنت رسول اللہ امامہ شریف کو تو سر پہ رکھتے نہیں ہیں، آپاؤں کی طرح شال اوڑھ لیا کرتے ہیں، یہ رومال ڈال لیا کرتے ہیں، نہ تو ٹوپی ہوتی ہے ان کے سر پہ۔ آپا ہیں یہ نا، آپا ہیں، اور یہ کیسی گستاخیاں، اکثر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے یہ بدبخت۔ اسی طرح سے پھر سے گستاخی کی ہے اس نے، اور یہ اکثر سیدھے سادے بھولے بھالے ہمارے حجاج اکرام کو، حاجیوں کو جو عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں پاکستان سے یا پھر انڈیا سے، تو وہاں پر مدینہ شریف میں یہ بھٹکتا رہتا ہے، وہاں پہ یہ حضور کی گلیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور حضور کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور حضور کے دیوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو وہاں پر پریشان کرتا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پریشان کرتا ہے وہاں پر، اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ پھر اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ کس طرح کے جملے اس نے استعمال کیے، کیا کہہ رہا ہے یار، مجھے تعجب ہے اس کی عقل پر کیا باتیں کر رہا ہے یار، یہ کیسی باتیں کرتا ہے یار۔ اس کی بات پہلے اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، اس کی بات سنیے پہلے۔ منورہ آنے والے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ کی مدینہ آنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا ہو۔ یہ ترتیب نہ کریں کہ میں مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، بلکہ آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور جب آپ مدینہ آ جائیں مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سلام اس طریقے سے کریں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا ابا بکر صدیق کہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اور السلام علیکم یا عمر الفاروق، کہ آپ دونوں صحابی کو بھی سلام کریں۔ سلام کا صرف یہی طریقہ ہے، اتنا سلام کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں یا کہ ہماری باتوں کو ڈائریکٹ سن رہے ہیں، یہ سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو 2-3 پیج کا سلام لوگوں نے لکھ رکھا ہے، اس سلام کو وہاں پڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلکہ مختصر سلام کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اسی طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا نہ کریں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کسی چیز کا سوال نہ کریں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں اور کہیں دنیا و آخرت کی کوئی اور چیز کا سوال کریں۔ اسی طریقے سے آپ جب آپ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کسی اور سلام پیش نہ کریں، اس لیے کہ جو مومن اور مسلمان جہاں سے سلام کہتا ہے فرشتے اور ملائکہ اس سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو سنا آپ نے، یہ آپا کہہ رہی ہیں اے میرے مسلمان بھائیوں، مدینے آنے والوں، جب بھی آپ حج کرنے والوں، جب حج کر کے مدینہ تشریف لاؤ تو یہ سوچ کر نہ ہو کہ حضور کی قبر انور کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، حضور کے روضے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر نہ آئیں، بلکہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم مدینہ شریف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آپا کہہ رہی ہیں، ارے بھائی آپا، نماز تو کہیں بھی ہو جائے گی، نماز تو مسجد اللہ تعالیٰ کے سبھی گھر ہیں، اللہ کے سبھی گھر ہیں، اور حج کرنے جائے وہاں حرم شریف میں نماز پڑھتا بندہ، نماز تو کہیں پہ بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ یہ ذہن میں اپنے نہ رکھیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد کسی نے اگر میری قبر کی زیارت کی تو گویا کہ اس نے مجھے ظاہری طور پر دیکھا، ظاہری طور پر اس نے میری زیارت کی، حضور یہ فرما رہے ہیں۔
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد جب بھی جاؤ تو یہ ذہن میں رکھ کر کے مت جاؤ کہ آپ حضور کی قبر انور کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر آؤ، مدینہ شریف آؤ، مدینہ آنے والوں یہ سوچ کر آؤ کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر، حضور نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری ظاہری طور پر میری زیارت کی۔ اور سنیے، اور حضور نے فرمایا جس نے میری قبر، یہ اس نے ایک بات اور کہی ہے، اس نے کیا کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، سبحان اللہ، حضور نے یہ فرمایا۔ اور یہ آپا وہاں رومال ڈال کے سر پہ گھومتی رہتی ہیں، سیدھے سادے بولے والے حجاج اکرام کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ آپا ہی کہوں گا میں تو، آپا والے حالات ہیں، ٹوپی تو لگاتے نہیں ہے، یہ امامہ شریف جو سنت رسول اللہ ہے وہ تو سر پہ رکھتے نہیں ہے۔ یہ رومال کہاں پہ کس نے ڈالا تھا سر پہ رومال، مجھے بتائیں ذرا، کون سا رومال ہے یہ؟ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ جب بھی آپ جائیں، اللہ کرے اللہ پاک آپ کو یہ دن نصیب فرمائے، لیکن جب بھی کبھی اگر آپ جائیں مدینہ شریف جائیں تو یہ آپا آپ کو ملے نا تو اس کی باتوں مت آنا، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ عقیدہ آئیے کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ الحمدللہ حضور زندہ ہیں، حضور ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ۔ لہٰذا یہ ویڈیو لے کر کے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، امید ہے پسند آئی ہوگی، لائک کر دیں۔ باقی جو روزانہ میں آپ سے 2 اسلامک سوال کیا کرتا ہوں آج بھی کرنے والا ہوں، کل پرسوں 2 دن سے کیے نہیں تھے، اور جو پرسوں 2 دن پہلے میں نے جو ویڈیو پوسٹ کی تھی اس میں 2 سوال میں نے کیے تھے، ان دونوں سوالوں کے جواب بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، جن کی کمنٹس آئی ہیں ان کے نام لینے والا ہوں۔ باقی 2 سوال میں آج آپ سے اور کروں گا، بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ پہلے جن لوگوں کی کمنٹ آئی ہے میرے پاس ان کے نام لے لیتا ہوں میں۔ اچھا، سب سے پہلے میں لینا چاہوں گا نام ایک ہمارے محمد الیاس انصاری صاحب ہے شاہجہاں پور سے، ان کا فون آیا تھا میرے پاس، کسی ترکیب سے انہوں نے میرا نمبر لیا کسی سے، اور بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ، بڑی محبت کرتے ہیں بہت۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے فون پہ بات ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں آ گئے، بڑی محبت، اللہ قبول فرمائے۔ لہٰذا آپ لوگ بھی محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے انہی کی طرح جو کمنٹ کر کے، جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کمنٹ کر کے نام جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہمارے سیدھے سادھے ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ہمارے بھائی بزرگ ہمارے کچھ ایسے بھی ہیں جو خواہش رکھتے ہیں اس چیز کی کہ میں ان کے نام لوں، لیکن وہ بیچارے کمنٹ کر نہیں پاتے ہیں، ان کو آتا نہیں ہے۔ لہٰذا میں جانتا ہوں کہ بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے، جو کمنٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ بھی سوچتے کہ ہمارا نام آئے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ علی خان کی کمنٹ ہے، ارمان انصاری کی کمنٹ ہے، رستم بھائی ہیں، آسمہ خان ہیں، غلام غوث صاحب ہیں، غلام غوث ہیں، اور شاہ نواز عالم ہیں، نیاز احمد ہے، شاداب احمد ہے، اشفاق عالم ہیں، محمد عزیر ہے، صبا منیہار ہیں، مناز شیخ ہیں، شبینہ ناز ہیں، پرویز شیخ نے جواب دیا ہے، سید واجد صاحب ہیں، اور شیان علی خان ہے، شعیب خان ہے، رقیہ ہے، افسر علی ہے، زوبیہ خان ہے، ارمان خان ہے، تسلیم خان ہے، نشاط اشرفی ہیں، زیب النشا بیگم ہیں۔ اچھا، جو میں نے سوال کیے تھے 2 پچھلی ویڈیو میں، ان کے جواب کم، بہت کم لوگوں نے دیے ہیں۔ یہ جو نام لے رہا ہوں ان میں، انہوں نے جواب نہیں دیے، ان کی پازیٹیو کمنٹ آئی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پازیٹیو کمنٹ آئی ہے تو ان کے میں نام لے رہا ہوں۔ لیکن جو سوال میں نے کیے تھے، میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے کہا تھا کہ میرے بعد مرنے کے میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، اور اس نے کہا تھا، وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو میرا علاج کرنے والے ہی مجھے کاندھا دیں۔ ایک سوال میں نے یہ کیا تھا، اور ایک سوال کیا تھا کہ میں نے اسلام میں سب سے پہلی شہادت کس کو نصیب ہوئی، سب سے پہلی شہادت اسلام میں کس کو شہید۔ یہ 2 سوال کیے تھے، جواب بہت کم آئے ہیں، یہ چند لوگ کے میں نے نام لکھے ہیں، میں نام لے رہا ہوں۔ میں نشاط اشرفی ہیں، زیب النشا بیگم ہے، محمد مقصود صاحب نے جواب دیا ہے، کم لوگوں نے جواب دیے ہیں، حیا نے دونوں جواب دیے ہیں، حیا نام سے کمنٹ ہے، انہوں نے دونوں جواب دیے ماشاءاللہ۔ اور گلناز انصاری کی کمنٹ ہے، لداخ سے دونوں جواب دیے، لداخ سے کمنٹ آئی ہے، نام نہیں لکھا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ دونوں جواب دیے ہیں۔ غزالہ خان ہے رہپورہ چودھری سے، رہپورہ چودھری بریلی میں ہے، ہماری خالہ گھر بھی ادھر ہی ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ رؤف احمد ہیں، ہماری خالہ کا گھر بھی ادھر ہی رہپورہ چودھری کے پاس میں، بابا سویٹس کے آس پاس میں ہے۔ لہذا رؤف احمد کی کمنٹ ہے، پرویز شیخ نے جواب دیا ہے، شمشاد عباسی ہے، کچھا سے ہیں یہ، اور محمد فیصل صاحب ہیں، ببلو چوہان بیکانیر سے ہیں، واسف خان نے بریلی سے دونوں جواب دیے ہیں، حارث احمد نے دونوں جواب دیے ہیں، شازیہ الوی سنبھل سے دونوں جواب دیے ہیں، محمد علی اکبر نے دونوں جواب دیے ہیں پاڑم سے ماشاءاللہ۔ اور ارشیان علی کی کمنٹ ہے، محمد آصف جے پور سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو 1 نمبر ہوتی ہے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کہہ رہے ہیں آپ کی ویڈیو بہت 1 نمبر ہوتی ہے،
باقی ایک غزالہ شیخ کی کمنٹ ہے، ایمان الخان نے دونوں جواب دیے ہیں، قاسم لوہار گجرات سے دونوں جواب دیے ہیں انہوں نے، توصیف رضا مصطفی نے دونوں جواب دیے ہیں، اور نسیم النشا دونوں جواب دیے ہیں، سمیر انصاری آگرہ سے دونوں جواب دیے ہیں ماشاءاللہ، محمد ذاکر رضوی چاندپور ضلع بجنور سے ہیں، اور محمد کیف اشرفی نے دونوں جواب دیے ہیں۔ ممتاز بانو نے کہا ہے کہ بھائی آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے۔ ممتاز بانو شکریہ میری بہن۔ ایس کے نالج کر کے کمنٹ ہے ایک، ایس کے نالج، آپ میں جو جذبہ ہے وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا۔ ایس کے نالج کر کے کمنٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ میں جو جذبہ ہے وہ میں نے کسی میں نہیں پایا، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے عزیز، یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جذبہ آپ میں دیکھا میں نے کسی میں نہیں پایا، اصل میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کو، میں نے جس ویڈیو میں سوال کیے تھے اس ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے کمنٹ کیا، اس میں ایک بندے کو مار رہے ہیں، ایک لڑکے کو مار کر برا حال کر دیا اس کا، اور کہہ رہے ہیں اس سے کہ جو جے شری رام کے بول، جے شری رام بول، اور اس کو مار کے اس سے کہنا ہے بول ہماری گائے ماتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں نے بنایا تھا، اس میں نے ریئیکشن دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم کیسے مرد ہو، تم کسی بھی غریب کو مارنے لگ جاتے ہو، کسی مسلمان کو گھیر کے مارنے لگ جاتے ہو، اس سے جے شری رام کے نعرے لگواتے ہو، کیا حاصل ہے اس سے، کیا ملے گا جے شری رام کے نعرے لگوا کے، کیوں کسی پر ظلم کرتے ہو، جانور کی اولاد جانور ہی ہوتی ہے۔ اس طریقے کے جملے استعمال کیے تھے میں نے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ یہ ذہن نشی کر لیں اس بات کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرے گا۔ لہٰذا شکریہ میرے عزیز دوست، جو بھی ہیں آپ، نام نہیں ہے آپ کا، اس کے نالج کر کے لکھا تھا۔ محمد تقسیم دھرا ٹانڈا سے کمنٹ آئی ہے، محمد شاہ رخ نے دونوں جواب دیے، محمد عادل کی کمنٹ ہے۔ لہٰذا یہ چند لوگ میں نے نام لکھے تھے، سوال تھا وہ سکندر تھا، سکندر نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا، کہ بہت مال و زر تھا اس کے پاس، اس نے اس لیے کہ خالی ہاتھ بندہ آیا، دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ دوسری چیز، علاج اس کے بڑے بڑے حکیم اس کے گھر رہ کر اس کا علاج کیا کرتے تھے، اس نے اس لیے کہا تھا کہ دیکھو جو میرا علاج کرتے تھے وہی مجھے زندہ نہیں رکھ پائے، اس لیے کہا تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا میں نے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شہادت کس کو ملی، وہ حضرت سمیہ، عمار بن یاسر کی ماں، حضرت عمار کی والدہ، یاسر کی بیوی حضرت سمیہ، سب سے پہلے شہادت ہوئی۔ دو سوال میں آج آپ سے اور کر رہا ہوں، دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں، نہیں تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں دونوں سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ طاقتور کس انسان کو کہا ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور انسان کس کو کہا ہے؟ پہلا سوال یہ ذہنی آزمائش کا ہے، نہیں بتا پائیں گے آپ تو انشاءاللہ کل میں بتا دوں گا۔ دوسرا سوال ہے، قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ نام احمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے، جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز وقاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، وہاں پر جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔